اس چیز کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ایک دن موت سب کو آنی ہے. کوئی نہیں بچ سکتا اس موت سے، نہ ہم سے پہلے کوئی بچ سکا اس موت سے، نہ ہم بچ سکیں گے اس موت سے، نہ ہمارے بعد آنے والے لوگ بچ سکیں گے اس موت سے. کسی نے کیا ہی بہترین بات کہی کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا جب موت تجھے لے کر کے چلے گی. تیری زمین، تیری جائیداد، تیری کوٹھی، تیری گاڑی، تیرا بنگلہ، روپیہ، بینک بیلنس، رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے، سارے کے سارے سب یہیں رہ جائیں گے. موت کے بارے میں کوئی آدمی موت کا انکار نہیں کر سکتا، نہ آج تک کسی نے انکار کیا. سب کو موت آ کر کے رہے گی. اور اسی چیز کے بارے میں 2-3 باتیں بڑی قیمتی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ باتیں پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ جس میں ایک آدمی نے قبرستان میں جا کر قبر کے پاس بیٹھ کے، کسی مالدار آدمی کی قبر کے پاس بیٹھ کے ویڈیو بنائی اور احساس دلانے کی کوشش کی اپنے آپ کو اور سب لوگوں کو. بڑا مالدار تھا، یہاں پڑا ہوا. آپ دیکھو، یہاں اس لیٹے ویڈیو کو ہوئے، دیکھو. آپ کا ایک گھر UK میں، ایک گھر دبئی میں، لاہور میں الگ بنگلہ، اسلام آباد میں الگ، کراچی میں الگ بنگلے. آج آپ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ لیتے ہیں، کیا بات ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی عزت پہ بات نہیں آئے گی؟ ہے اتنی سی چھوٹی سی جگہ میں لیتے ہیں آپ. کیا ہوا آپ کے UK والے گھر کا؟ کیا ہوا لاہور صحیح والے کہا، بالکل صحیح کہا. 500 گز کے بنگلے کا کیا ہوا؟ بیریا میں اتنے بڑے بڑے آپ کے بنگلے تھے، گاڑیاں، کار، کوٹھی، کوٹھیاں، گاڑی، بنگلہ سب رہ کچھ نہیں بچا. بس اتنی سی جگہ میں آ گئے بہت آپ، خوب. آ گئے اتنی سی جگہ میں آپ. اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح کہا راحت اندوری صاحب نے، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. دیکھ لیا آپ نے ویڈیو کہ پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب زمین بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. کسی آدمی کے پاس جو غریب ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جب مر جاتا ہے تو جہاں وہ دفن کر دیا جاتا ہے وہ زمین اسی کی ہو جاتی ہے. اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا. تو کتنے بہترین طریقے سے، کتنے شاندار انداز میں اس بندے نے ہم لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے. اور خاص طور سے احساس ان لوگوں کو دلایا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے آرام سے موج مستیاں اڑاتے پھرتے ہیں. نہ انہیں اس چیز کا پتہ کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا، نہ ان کا کوئی مقصد صرف دنیا کمانے کے لیے ادھر سے بھی دنیا آ جائے، ادھر سے بھی پیسہ آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، چاروں طرف سے بس پیسہ آ جائے. اس کے علاوہ زندگی میں ہمیں ایک آدھ ٹائم کی نماز بھی پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، کچھ نہیں پتا. کیا ہمیں زندگی میں کوئی نیک کام بھی کرنا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا. واقعی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جس بندے نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور جو بھی دیکھے گا میرے ذریعے سے، اسے احساس تو ہو جائے گا اس چیز کا. اگر اس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہوگی، ذرا سی بھی سمجھداری اس کے اندر ہوگی، تو اسے احساس ہوگا اس چیز کا کہ بڑے بڑے بنگلے والے، بڑی بڑی گاڑیاں والے یہ کہہ رہے نا. اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا کہ وہاں تو آپ کے 2 بنگلے تھے، یہاں آپ کا 1 بنگلہ، وہاں آپ کی کوٹھی، وہاں آپ کی گاڑی، وہاں بینک بیلنس تھا، اتنے سارے بڑے بنگلوں میں آپ رہتے تھے، یہاں اتنی سی زمین میں کیسے آ گئے آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کیسے آ گئے؟ اتنے بڑے محل میں رہنے والے آدمی اتنی سی زمین میں، 2 گز زمین میں کیسے آ گئے آپ؟ یہ اس سے تو کیا بات کرے گا، وہ تو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے جو بھی اس کے اندر ہے، یہ خود اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ ویڈیو جو اس نے بنائی ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے پاپیوں کے لیے بنائی ہے، ہم جیسے وہ گنہگار کہ جنہیں صبح سے لے کے شام تک، شام سے پھر صبح تک، پھر شام تک نہ نمازوں کا پتہ، نہ اذان کا پتہ، نہ مسجد کا پتہ، نہ قرآن کی تعلیم کا پتہ، رمضان میں نہ روزوں کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ، نہ والدین کی خدمت کا پتہ، نہ پڑوسیوں کی مدد کرنے کا پتہ، ان کا حق ادا کرنے کا پتہ، نہ غریبوں کی مدد کرنے کا پتہ، کچھ نہیں پتہ ان لوگوں کو۔ حالانکہ جو بندہ اس دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے آ کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے، انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت نماز کے ذریعے ہوتی ہے، روزے کے ذریعے ہوتی ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے، وہ سارے کے سارے نیک اعمال کرنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اب اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ کہہ دیا، جن چیزوں سے میں نے تمہیں رکنے کے لیے کہا ان چیزوں سے اگر رکو گے، اور جو کام کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا وہ کام کرو گے، ان پر عمل کرو گے، تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اور جنت تمہارا ہی تو انتظار کر رہی ہے، نیک لوگوں کا، نمازیوں کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا، رمضان میں گرمی کے مہینے میں صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے والوں کا، غریبی میں، فقیری میں، تنگ دستی میں صبر کرنے والوں کا ہی تو انتظار کر رہی ہے جنت، گنہگاروں کا انتظار تھوڑے کرتی ہے جنت۔ اور پھر کہا اللہ نے قرآن میں کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے سے دور بھاگو گے، نمازوں سے دور بھاگو گے، مسجدوں میں نہیں آؤ گے، جتنے بھی نیک اعمال بتائے ان سے دور بھاگو گے، ماں باپ کی رات دن نافرمانی کرو گے، انہیں گالیاں دو گے، پڑوسیوں کی زمین ہڑپ کر جاؤ گے، ان کا مال ہڑپ کر کے چٹ کر جاؤ گے، ختم کر جاؤ گے، کھا پی کے چٹ کر دیا، گناہ پر گناہ کرتے رہو گے، اور اگر گناہ ہو گیا تو اس پر کوئی ندامت نہیں کرو گے، شرمندگی نہیں، اور اللہ سے توبہ نہیں کرو گے، تو پھر اللہ نے کہا دوزخ تمہارا انتظار کر رہی ہے، دوزخ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور دوزخ کس کا انتظار کرتی ہے میرے بھائی؟ گنہگاروں کا انتظار کر رہی ہے دوزخ۔ بے نمازی، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، زنا کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور پڑوسیوں کے حقوق کی حق تلفی کرنے والا، اور گالیاں دینے والا، اور ستانے والا، تکلیف دینے والا، اور جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ان جو آدمی کبیرہ گناہوں کو کرنے والا ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کا تو انتظار کر رہی ہے دوزخ۔ وہ بات الگ ہے کہ اگر بندہ توبہ کر لے، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے، تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور جہاں جہاں اس نے وہ گناہ کیا اس زمین کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اور فرشتوں نے رجسٹروں میں جو لکھا ہے کرامن کاتبین نے، وہ بھی اللہ تعالی مٹا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کوئی چیز قیامت کے دن گنہگار بندے کی گواہی نہیں دے سکے گی، اس گنہگار بندے کی کہ جس نے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے پکی سچی توبہ کر لی ہو، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور جو توبہ ہی نہیں کرتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے اسی حال میں، تو اس کا حال قبر میں جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے، آپ نے نہ جانے کتنے حدیثوں میں اور کتنے بیانات میں آپ نے روزانہ صبح سے شام تک سن لیا ہوگا۔ اور یہ چیز تو ہر انسان کے ساتھ میں پہلے پیش آ چکی ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، موت کا کڑوا گھونٹ سب نے پیا ہے، اور ہمیں بھی ایک دن یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے، اور آنے والی نسل بھی ہماری ایک دن ضرور کڑوا گھونٹ پیے گی۔ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، نہ آج تک دنیا میں اس سے کوئی بچ پایا، نہ کوئی بچ سکے گا اس موت سے۔ پھر یہ دنیا داری، یہ کوٹھی، یہ گاڑی،
یہ بنگلے، یہ زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، ساری کی ساری چیزیں یہی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا وارث کسی اور کو بنا دے گا، کسی اور کو بنا دیا جاتا ہے۔ تمہاری اولاد تمہارے مال کی وارث ہو جائے گی، وہی تمہاری اولاد جسے تم نے بچپن سے لے کے پال پوس کر بڑا کر دیا، 20 25 30 سال کی عمر تم نے کر دی، کھلا پلا کے تعلیم دے کے روپیہ پیسہ خرچ کر کے بے حساب پیسہ لٹایا اپنے اولاد کے اوپر، آپ نے ان کو پڑھانے میں لکھانے میں سارے کام کروانے میں پیسہ لٹایا، آپ نے سارے کام کروانے میں بڑی محبتیں کی آپ نے اپنے بچوں سے، لیکن یہ محبتیں اس وقت تک رہتی ہے جب تک آپ زمین پہ رہتے ہیں، اور جب آپ مر جاتے ہیں تو پھر آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست آپ کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کسی اور چیز کا حق ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے آپ کو مٹی سے بنایا اور مٹی میں ہی ایک دن آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ تمہارا حق ہے کہ تم مٹی میں چلے جاؤ اور تمہیں دفنا دیا جائے گا۔ دیکھو ساری محبتیں ختم ہو گئی، سارے رشتہ دار آئیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، آپ کو زمین کے نیچے گاڑ کے چلے جائیں گے۔ پھر کون کسے یاد کر رہا ہے؟ مرنے کے بعد کون کسے یاد کرتا ہے؟ اولاد میں اگر نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا، کسی اولاد کو محنت کر کے حافظ قرآن بنا دیا، کسی اولاد کو محنت کر کے عالم بنا دیا، مولوی مفتی بنا دیا، تو وہ اولاد جب تک قرآن پڑھتی رہے گی، بچوں کو وہ اولاد جب تک تمہارے پڑھاتی رہے گی، دین چلتا رہے گا ان کے ذریعے، تو تمہیں جیسے زمین کے اوپر فائدہ پہنچ رہا تھا، زمین کے اندر جانے کے بعد بھی تمہیں برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اور تمام اپنے مسلمان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی خلوص اور وفا کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ جو مجھے دیکھتے ہیں، مرنا تو ہے ہی، تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی ایک دن مرنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے کچھ ایسا انتظام کر کے چلے جاؤ کہ قبر میں جانے کے بعد اندھیرے کا سامنا نہ کرنا پڑے، قبر کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایسا انتظام کر کے جاؤ۔ بچوں میں اپنے محنت کر کے کوئی حافظ قرآن بنا دو، یہ چیزیں تمہارے قبر میں کام آئے گی۔ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا، جب تک بھی زمین پہ رہے گا پڑھتا رہے گا، بچوں کو پڑھا کے چلے جائے گا، وہ پڑھتے رہیں گے، پھر کوئی اور پڑھائے گا، پڑھتے رہیں گے، قیامت تک تمہیں برابر ثواب ملتا رہے گا، اور قیامت تک تمہاری قبر میں روشنی ہی روشنی رہے گی، نور ہی نور رہے گا۔ کچھ ایسا نیک کام کر کے چلے جاؤ، صدقہ جاریہ کر کے چلے جاؤ، جس سے مرنے کے بعد بھی قبر میں تمہیں فائدہ ہو، قبر میں تمہیں روشنی ملے، اور سوالوں کے جواب میں آسانی کا معاملہ ہو۔ ٹھیک ہے نہیں میرے بھائی؟ ہاں، مجھے امید ہے انشاءاللہ عمل کریں گے اس پر۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔